صبح قریب تھی، پھر جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جو بصیرت والے تھے، جو نور قلبی رکھتے تھے دل میں، جو بینا تھے، وہ ابو بکر صدیق تھے۔ سب سے پہلے جس نے لبیک کہا اور ایمان لائے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور جب اس سورج کو، اس کی کرنیں ان پہ پڑی اور اس قلب اطہر کے انوارات و تجلیات، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان انوارات و تجلیات سے پورے ابو بکر صدیق مستفید ہوئے، کیونکہ اللہ نے بصیرت دی ہوئی تھی، نور قلبی موجود تھا اندر۔ تو جیسے اس روشنی کو، اس سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فوراً ان کے قلب نے ان کو قبول کیا اور لبیک کہا اور کلمہ پڑھا، اور آپ آفتاب نبوت کے تجلیات و انوارات و روشنی سے بھرپور مستفید ہوئے۔ دوسری طرف دیکھ لیں کہ عامر بن ہشام ابو الحکم یا ابو الحکم، یعنی فیصلے بڑے بڑے کرتا تھا، بڑا قریش میں سب سے بڑا سردار، بنو مخزوم کا سردار، پورے قریش کا سردار، جس کو حضور نے ابو جہل کا لقب اس لیے دیا کہ خود بھی برباد ہوا اور اپنے ساتھ بڑے بڑے نامور سمجھدار سرداروں کو بھی تباہ و برباد کیا۔ اس کے سامنے بھی یہ آفتاب طلوع ہوا، ایک ابو بکر ہیں، ایک دوسری طرف عمر بن ہشام ابو جہل ہیں۔ تو ابو جہل نے اپنی اندھے پن کی وجہ سے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے، کج فہمی کی وجہ سے اور کج عقلی کی وجہ سے اور خفاش صفت ہونے کی وجہ سے، جیسے چمگادڑ ہوتا ہے کہ جب صبح قریب ہوتی ہے، طلوع ہونے والی ہوتی ہے تو چمگادڑ چھپ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، وہ روشنی کو کتاب نہیں لا سکتا، روشنی کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب انوارات نبوت پڑھے اور یہ روشنی پڑی تو یہ جو ابو جہل تھا، اس کا دل تو بالکل سیاہ ہو چکا تھا، کج طبیعت تھا، بصیرت سے بالکل عاری تھا، تو اس نے انکار کر دیا، وہ روشنی یہ قبول نہ کر سکا، اس کی تاب نہ لا سکا، اس کی تمازت کی تاب نہ لا سکا۔ اور جبکہ اس کے برخلاف ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کے اندر بصیرت اور نور قلبی تھا، فوراً جب آفتاب نبوت طلوع ہوا اور اس کی کرنیں پڑی، اس روشنی کو فوراً قبول کر لیا۔ اچھا، اب ایک تو یہ حال تھا نا، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، بات پہ آپس میں لڑنا اور ایک دوسرے سے انتقام لینا اور ہر قسم کی برائی۔ اب جب نبی کی دعوت میں آئے اور جب دلوں کو پانی ملا، یہ اجاڑ اور بنجر زمین، اس میں سبزہ اگا، توحید کا، رسالت کا، تکبیر و تحلیل کا، ذکر اذکار کا، جب اس کو پانی ملا نا، ان اجاڑ زمینوں کو اور ان سیاہ دلوں کو جب یہ صاف ہوئے، ان کو پانی ملا، تو پھر ایسے ہو گئے کہ غلام اور آقا کی تمیز ہی ختم ہو گئی، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ ادھر بلال حبشی کھڑے ہیں، ساتھ کوئی عمر فاروق یا ابو بکر صدیق کھڑے ہیں یا کوئی اور کھڑے ہیں، ادھر عمار کھڑے ہیں، ادھر باقی غلام کھڑے ہیں۔ اب کوئی رنگ و نسل، کوئی قبیلہ، کوئی قوم، کچھ بھی نہیں ہے، سب کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے، دلوں کو پلٹ دیا۔ اور کون سی قوم؟ جن سے وہ آس پاس والے کیسر و کسرا بھی پناہ مانگتے ہیں کہ ان کو ہم نہیں سنبھال سکتے، ان کو ہم قابو میں نہیں کر سکتے، ان پہ ہم حکومت نہیں کر سکتے، ان کو سنبھالے گا کون؟ کیونکہ عداس جو اس کا غلام تھا نا، نینوا کا رہنے والا عیسائی تھا، وہ مسلمان جب حضور طائف سے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا تھا۔ جب یہ دونوں شیبہ اور عتبہ جا رہے تھے جنگ پہ تو اس نے پاؤں پکڑ لیا، رویا کہ اے میرے آقا، میرے سردار، نہ جاؤ نبی کے مقابلے میں، گویا کہ اپنے مقتل کی طرف جا رہے ہو، قتل گاہ کی طرف جا رہے ہو۔ تو وہ خوف بھی تھا، اور پہلے خواب بھی کسی نے دیکھا، کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں قوم میں کسی نے خواب دیکھا، تو ان کے دل میں اثر تھا، لیکن یہ بدبخت سب کو غیرت اور عار اور شرم دلا کر سب کو لے گیا۔ پھر وہی دن آیا کہ بدر کے کنویں میں 18 سے 20 سرداروں کو ڈالا جا رہا۔